الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم بعد ثواب حاصل قبل مرحومت المغفورہ بسم اللہ علی محمد ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صلوات پڑھیے بولا حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور ساری مجالس، ساری محافل اصال ثواب کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ جو موجود ہوتے ہیں انہیں بھی ثواب ہوتا ہے اور جو چلے گئے ہوتے ہیں انہیں بھی ثواب ہوتا ہے۔ اور اس کا بڑا صاف مطلب ہے کہ جب ہم اصال ثواب کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ دفتر اعمال ایک طرح سے ابھی بند نہیں ہوا، اس میں ابھی کچھ لکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ اور ہم ہی لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا جو تم کرتے ہو، وَآثَارُهُمْ اور تمہارے کیے ہوئے کے آثار۔ ایک عمل ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تلاوت کی گئی آیہ مبارکہ کا ترجمہ عرض کروں، ایک عمل ہے، ایک عمل کا اثر ہے۔ عمل شاید لمحوں میں سر انجام پا جائے اور ممکن ہے کہ اثر صدیوں تک جاری رہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو حقوق اللہ میں شامل ہوتے ہیں، ان کے بھی آثار باقی رہ جاتے ہیں، اور بالخصوص وہ اعمال جو حقوق العباد میں شامل ہوتے ہیں ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک جاری رہتے ہیں۔ حقوق اللہ میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی اولاد اور آپ کے زیر کفالت افراد نے محض اس وجہ سے پڑھنا شروع کر دی کہ آپ پڑھتے ہو، تو اس عمل کا اثر نسلوں میں منتقل ہو جائے گا، اور جب تک نسلوں میں پڑھی جاتی رہے گی ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اگر آپ حقوق العباد کی طرف آ جائیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آگا عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ رستے میں ایک واٹر ٹیپ، ایک نلکا لگوا دیں
پانی پینے والوں کا ثواب تو آپ کو پہنچتا رہے گا، مگر اس نلکا لگوانے سے متاثر ہو کر جو لوگ نلکا لگوائیں گے، کہ اگر کسی نے رستے میں پانی کا انتظام کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو وہ اثر ممکن ہے کہ مدتوں تک جاری رہے، یعنی کسی کے عمل میں بھی آپ شامل رہیں۔ آج اس مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل کا اثر ہے، کیونکہ ایسی اولاد چھوڑ گئی جس اولاد کو یہ خیال ہے اور یہ یقین ہے کہ کس کا ذکر کریں گے تو مرحومہ کو فائدہ ہو۔ یہ اثر ہے، جو اثر جاری رہے، نسلوں میں اثر جاری رہے۔ جیسے سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ کرام میں سے یہ ارشاد فرمایا کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز، وہ صرف وقتی بات نہیں تھی، ویسے بھی میرے آقا کا کوئی فرمان وقت کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ اسے اپنے اندر محدود کر سکے۔ جناب سلمان کا عمل کیا تھا؟ آل محمد کے دروازے کی تکریم، تعظیم۔ اب جو بھی اس دروازے کی تعظیم و تکریم کرتا رہے گا وہ سلمان کے عمل کا اثر بن کے باقی رہے گا اور وہ ایمان کے اس درجے پر فائز۔ یہ آپ اسے محفل سمجھیں، آپ اسے مجلس سمجھیں، آپ اسے اصالِ ثواب کی ایک تقریب سمجھ لیں، لیکن جو گفتگو ہوگی، جو اس کے بعد تلاوت قرآن ہوگی اور جتنے افراد کی تواضع ہوگی انہیں ایک گھونٹ پانی پلایا جائے تو اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ لیکن ایک بات کہنا اس سے پہلے کہ میں تھوڑا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں تلاوت کی گئی آیہ مجیدہ کا ترجمہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر کے اس کے ضمن میں کچھ کہوں، یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حقوق العباد محافل سے بہت آگے۔ پھر سن لیں اس فکرے کو، بڑا جامع فکرہ ہے کہ حقوق العباد محافل سے بہت آگے۔ حقوق العباد کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ کسی عبادت گاہ سے نکل کر معاشرے میں آتے ہیں، ہاں جب آپ معاشرے میں شامل ہوتے ہیں پھر حقوق العباد کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ آپ کے زیر کفالت افراد سے منتقل ہو کے آپ کے ہمسایوں تک چلا جاتا ہے، آپ کے ہمسایوں سے آپ کے اعزاء و اقربا تک چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایسے اعمال ہیں جو زندگی میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور زندگی میں کمی بھی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کریں گے تو زندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب بعض سامعین کے اذہان عالیہ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ زندگی میں اضافہ کیسے بھائی، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو زندگی میں اضافے کی دعا حکم پروردگار سے مانگتے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ موت کا وقت ٹل بھی سکتا ہے اور جلدی بھی آ سکتا ہے۔ صلہ رحمی کریں گے تو ٹل سکتا ہے، قطع رحمی کریں گے تو جلد آ جائے گا۔ میں صلہ رحمی اور قطع رحمی کی تعریف کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ صلہ رحمی اس شخص سے حسن سلوک ہے جس کا سلوک آپ سے اچھا نہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ صلہ رحمی اس شخص سے اچھا سلوک ہے جس کا سلوک آپ سے اچھا ہے، جس کا رویہ آپ سے اچھا ہے، جس کا رویہ آپ سے اچھا ہے، اس کے تو آپ مقروض ہیں۔ اگر اس سے رویہ اچھا رکھیں گے تو یہ تو قرض کی ادائیگی۔ اس سے اچھا رویہ رکھنا جس کا آپ سے رویہ اچھا نہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور قطع رحمی کیا ہے کہ جس کا سلوک آپ سے اچھا ہے۔
اس سے اچھا سلوک نہ کرنا، اعزاء و اقربا کا خیال نہ کرنا، یہ قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی اللہ کو پسند ہے اور قطع رحمی اللہ کو پسند نہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو اپنے جنت میں جانے کا کچھ زیادہ ہی یقین، ہاں رستے ہموار ہو گئے ہیں، ہر مسجد سے ایک موٹر وے جنت تک جاتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی سے گزر کے جنت پہنچ۔ حالانکہ تاریخ میں ایسے دو افراد ملتے ہیں جو جنت تو نہیں گئے لیکن جہنم بھی نہیں گئے، حالانکہ کلمہ گو نہیں تھے، دائرہ اسلام میں نہیں تھے۔ ایک نوشیروان ہے، ایک حاتم طائی۔ حاتم طائی سخاوت اتنی کرتا تھا کہ اس کی سخاوت نے اسے جہنم سے بچا لی، وہ مقام اعراف پہ۔ اور نوشیروان عادل اتنا تھا کہ اس کے فعل عادل نے اسے جہنم سے بچا لی۔ تو جنت میں جانے کے لیے پہلے جہنم سے بچنا ضروری ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ بندہ افعال سارے وہ سر انجام دے جن کی طلب جہنم کو، اور چلا بندہ جنت میں جائے۔ تو یہ مجلس کے آغاز میں چند فکرے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ ترجمہ سنو کہ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور صاحب ایمان بھی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے اس کے ایمان اور عمل صالح کی جزا کے طور پر طیب زندگی عطا کریں۔ توجہ فرمایا آپ، موجود ہے نا آپ میں، طیب زندگی عطا کریں۔ جنت کی بات نہیں ہو رہی، طیب زندگی کی بات ہو رہی کہ اگر آپ اعمال صالح کریں اور مومن بھی ہوں تو پھر آپ کو طیب زندگی عطا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میرے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہاں، لیکن ہو طیب۔ اب پہلے زندگی کی تعریف سن لیں کہ زندہ کہتے کسی، کون ہے جو زندہ ہے؟ سانسیں لینے کا نام زندگی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ سانس لیتا ہے اور سمجھتا ہے میں زندہ ہوں، چونکہ سارے مسلمانوں کا قرآن پر تو ایمان ہے نا، ہے نا جی، تو پھر قرآن سے پوچھ لیں کیا سانس لینے والے زندہ ہیں؟ تو کچھ انسانوں کے متعلق قرآن کہتا ہے کأنہم خشب مسندہ، وہ ایسے ہیں جیسے سوکھی ہوئی لکڑیاں ہوں، یعنی قرآن انہیں مردہ کہتا ہے، انہیں زندہ نہیں مان۔ تو چلے قرآن سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، زندہ کون کون؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں۔ کس کی آواز پر تھی؟ تھوڑا بولنے ہیں، یہ آپ کا بولنا بھی اصالِ ثواب بھی۔ کس کی آواز پہ لبیک کہنا؟ آپ نے کبھی اللہ کی آواز سنی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آواز پہ لبیک۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی آواز سنو تو پھر میں نے اور آپ نے تو نہیں سنی، لیکن آواز اللہ کی ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہے تو پھر ہے۔ تو آئیے تلاش کریں کہ آواز کہاں ہے اللہ کی۔ بڑی آسانی سے سمجھا جائے، پہنچا جائے کہ اللہ کی آواز کہاں۔ آج ذرا زمانہ بدل گیا، مدارس میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کے نمبر لگ گئے، نام کی جگہ پہ نمبر آئے، فلاں نمبر بچہ بولے۔ پہلے
ہمارے زمانے میں تو نام ہی ہوا کرتے تھے، رول نمبر نہیں ہوتے تھے، نام پکارا جاتا تھا۔ جس کا نام پکارا جاتا تھا وہ اس کے جواب میں دو میں سے کوئی ایک لفظ کہتا تھا، یا لبیک کہتا تھا یا حاضر جناب کہتا تھا، دونوں کا ایک ہی مطلب۔ جس کا نام پکارا جاتا تھا لبیک اسے ہی کہنا ہو، اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور کہتا تو اسے سزا ملتی، تو پکارا کسی اور کو گیا ہے، لبیک تم کہتے ہو۔ تو میں التماس کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہر سال، چونکہ آج کل تو کووڈ ہے، نہیں جا رہے باہر سے لوگ، انشاءاللہ جائیں گے، آج کے موسم میں 4 سے 5 ملین لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ۔ وہ جو حاجی صاحب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو ان سے پوچھئے اللہ نے آپ کو بلایا؟ تو جواب ملتا ہے، تو کہتے قرآن پڑھ لیں، قرآن کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جسے استطاعت ہو اس پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ توجہ، تو بھائی بلایا سب کو نہیں ہے، اور اللہ نے بلایا بھی نہیں، بلکہ بلانے والا کوئی اور ہے، جس کی آواز صدیاں گزر گئی، ختم نہیں ہوئی، خود نہیں اللہ نے بلایا، جناب ابراہیم سے کہا وَذَكِّرْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا، جناب ابراہیم نے بلایا، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہم حاضر ہیں۔ بلا جناب ابراہیم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو میں نے علماء سے پوچھا، میں تو ایک طالب علم سے بھی طالب علم ہوں، میں نے علماء سے پوچھا یہ بندے ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر اللہ کو لبیک کہہ رہے ہیں، تو علماء نے کہا جب نبی بلاتے ہیں تو نبی نہیں بلاتے، نبی کا بلانا اللہ کا بلانا۔ تو فکر آپ تمام شیعہ سنی حضرات سمجھیے گا، اگر جناب ابراہیم کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، اور اگر وہ بلا لے جو یوں کرے تو ابراہیم بن جائیں، تو پھر اس کا بلانا نہیں، پھر اس کا بلانا اللہ کا بلانا۔ اس کا مطلب ہے جب میرا رسول بلائے تو وہی آواز اللہ کی آواز، جو رسول کی آواز پہ آ جائے وہ زندہ ہے۔ میں پھر کہوں، جو آواز رسول پہ آئے وہ زندہ ہے، جو نہ آئے اس کے قدموں کی رفتار کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، وہ سانسیں کتنی ہی کیوں نہ لیتا ہو، وہ اللہ کی زمین پہ کتنا ہی رزق کیوں نہ استعمال کر، جب آواز رسول پہ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ آواز رسول پر لبیک کہنے کا نام ہی زندگی ہے۔ تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے، کچھ باتیں شاید کچھ سامعین کو پسند بھی نہ۔ یہ جو مسجد سے اذان ہوتی یہ مؤذن کی اپنی مرضی ہے، آپ بول لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں یہ حکم رسول ہے اذان کس طرح پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مؤذن کا تقرر تو آپ کریں گے، اذان آپ کی بنائی ہوئی نہیں، اذان تو رسول کی ہے، ورنہ جسے رسول مؤذن بنا دینا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ رسول کا بنایا ہوا مؤذن جب چاہتا ہے چمکتے ہوئے سورج کو رات کی کالی چادر میں لپیٹ کے رکھ لیتا ہے۔ رسول کے مؤذن کو کون ہٹا سکتا؟ لوگ چاہ کے بھی نہیں ہٹا سکتے، یہ اذان رسول کے کہنے پر ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، شاید یہ فکرہ سبھی کو پسند نہ آئے، آؤ نماز کی طرف، تو یہ آواز تو مؤذن کی ہے، حکم رسول کا ہے، بلا رسول نے۔ اس کا مطلب ہے جو اذان سن کے نماز نہ پڑھے وہ اللہ کی نظر میں زندہ نہیں، جو اذان سن کے نماز نہ پڑھے وہ اللہ کی نظر میں زندہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ بلایا ادھر جا رہا ہے، حی علی الفلاح، اہل تشیع سے آگے چلے جائیں گے، حی علی خیر العمل، آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف۔ جب دعوت دی جا رہی ہے جو نہیں جاتا
اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے نفس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اللہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا۔ نفس کی آواز کو دبا کے اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا جو دہن رسول سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ خود تو کسی سے کچھ کہتا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے جو خاموش حضرات ہیں ان کی کوئی کنورسیشن ہوتی ہے اللہ سے، بسم اللہ قبلہ بسم اللہ، کوئی گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو کسی سے کچھ کہتا نہیں، تو نہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایکسیس نہیں ہے، اللہ کی رسائی نہیں ہے، وہ تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب ہے، تو پھر کہتا کیوں نہیں؟ جاؤ جا کے پورا قرآن کھول کے دیکھ لو، بار بار کہہ رہا ہے کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، یہاں تک کہ اپنی توحید کی بات ہو تو پھر بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ احد ہے، یعنی یہ بھی رسول سے ہی کہلوا رہا ہے۔ میں یہاں پڑھنے کے لیے آغا صاحب کے شاہ صاحب کے حکم پہ میں حاضر ہو گیا، یہاں میں آ کے بیٹھ گیا پھر صاحب، تو یہاں ناظم ممبر صاحب بھائی جان مرثیہ پڑھ رہے تھے، تو میں ان سے کہوں جی یہ کچھ باتیں آپ مجمع کو سنا دیں، تو دو باتوں میں سے ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی، یا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اسے بندوں کے سامنے کچھ کہنا آتا نہیں، یا آپ سمجھیں گے کہ یہ ہم سے بولنا نہیں چاہتا، دونوں میں سے ایک بات تو ہے۔ اب اللہ کے متعلق تو یہ سوچنا بھی کفر ہے، اسے کہنا نہیں آتا، وہ جب چاہتا ہے پتھر میں، وہ جب چاہتا ہے درخت میں کلام پیدا کر کے کسی کو کلیم اللہ بنا دے، اس کا مطلب ہے آواز تو اس کی دسترس میں ہے، بول سکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے حبیب سے کہتا ہے آپ کہہ دیجئے، اس کا مطلب ہے ہم سے بولنا نہیں چاہتا، چاہتا یہ ہے کہ یہی بولے، میں نے جو کہنا ہے اسی کے ذریعے کہنا۔ تو پھر سائیوال والو یہ بات سمجھ لینا، جس کے بغیر کہنا پسند نہیں کرتا نا، اس کے بغیر سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ بات سنیے، جس کے بغیر کہنا پسند نہیں کرتا اس کے بغیر سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ بڑی پیاری امت ہے میرے رسول کی، بڑی لاڈلی امت ہے، اور ہم تک علماء کے اختلاف میں لوگوں کے اختلاف نہیں ہوتے ہیں۔ میری 50 سالہ زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ عوام کی لڑائیاں نہیں ہوتی، عوام کو لڑوایا جائے، عوام کی لڑائیاں نہیں ہوتی، بلکہ میں لفظ اور ایک کہتا ہوں، کچھ مفاد پرستوں کے مفادات ہو جن کے لیے عوام لڑتے ہیں، حالانکہ عوام کی لڑائی نہیں ہوتی۔ یہاں آغا جی کی والدہ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے اہل تشیع بھی آئے ہوئے ہیں، اہل سنت بھی آئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے جی ہاں عوام کا مفاد بھی نہیں ہوتا اس سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وارث میت کے ساتھ تعلق گہرا ہو نا، تو پھر مذہب نہیں دیکھا جاتا تعزیت کے لیے، آپ نے توجہ نہیں کرنا، اگر وارث میت سے تعلق گہرا ہو تو پھر مذہب رکاوٹ نہیں بنتا، پھر بندے مسلک ہٹا کے چلے جاتے ہیں، پھر یہاں کسی کو نہ کوئی ہاتھ باندھنے سے روکے گا نہ ہاتھ کھولنے سے روکے گا، وہ مفادات کسی اور کے ہیں جن کے لیے لڑوا دیا جاتا ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ بھائی توجہ، بڑی پیاری امت، میرے مولا رسول کی بڑی پیاری امت ہے، میں تو مولا رسول ہی کہتا ہوں، کیونکہ مولا جو خود مولا نہ ہو وہ کسی اور کے مولا ہونے کا اعلان کر ہی نہیں سکتا، وہ خود مولا ہے تو کسی کی ولایت کا اعلان کر۔ میرے مولا رسول کی بڑی پیاری امت ہے، اور علماء نے ایک حدیث ہم میں پھیلا دی ہے، اور میں اس سے بڑا پریشان رہتا ہوں، یہ کیا حدیث آپ نے پھیلا دی ہے؟ بھی خبر واحد، میں نے اس کو غور سے دیکھا، خبر واحد ہے، ایک ہی راوی ہے اس کا، اور وہ حدیث کیا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہیں، ایک جنتی ہے، کہا نہیں جاتا، ہر بندہ ہر مولوی صاحب یہی کہہ رہے ہیں، ایک جنتی اور وہ ہم ہیں،
ایک جنتی ہے اور وہ ہم ہیں 72 جہنمی. یار کم از کم اتنا سوچ لو جہاں 72 آ جائے وہاں جہنم کا ذکر ہی نہیں. جہاں عدد 72 آ گئے وہاں ذکر ہے جہنم کیسا ہے. امت ایک ہی ہے. یہ آپ کی باتیں ہیں بھائی. آپ کتنی اچھی امت ہے. آپ سے پہلے بھی تو امتیں تھی نا, نہیں تھی؟ 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں, ایک ایک گناہ کرتے تھے, آسمان کی بلندیوں تک اٹھا کے پلٹا دیے جاتے, ایک ایک گناہ. کسی نے مچھلیاں پکڑ لی ہفتے کے دن تو ان پہ عذاب آ گیا. کسی سے کہہ دیا گیا کونو قردۃ خاسئین, بن جاؤ بندر ذلیل, وہ مسخ ہو گئے, شکلیں بدل گئی. ایک نبی کی ایک گناہ کا میں ذکر کرتا ہوں, پھر دیکھیے گا آپ کتنی لاڈلی امت ہے. جناب شعیب کی امت ہے. کس کی؟ جناب شعیب علیہ السلام. وہ کیا کرتے تھے؟ ملاوٹ کر. ہاں, صرف ملاوٹ کرنے پہ ان پہ عذاب آ گیا, حالانکہ عبادت بڑی کرتے, لیکن صرف ملاوٹ کرنے پہ امت برباد کر. آپ ملاوٹ نہیں ہے. توجہ فرمائیے, سائی وال میں نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے آپ خالص دودھ پیتے. توجہ فرمائیے, کوئی چیز خالص نہیں. دودھ میں ملاوٹ, چینی میں ملاوٹ, آٹے میں ملاوٹ, دین میں ملاوٹ, شجروں میں ملاوٹ. ہاں, دیس بدل گیا, ذات بدل گئی, جگہ بدل گئی, شاہ صاحب ہو گئے. بھائی یہاں سے وہاں گئے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, انقلاب آ گیا. اتنی ملاوٹ. میں ایک ابھی میں فکرہ کہہ رہا تھا, سوال بھی کہ وہ میں ابھی تو خیر ابھی کی نہ سمجھیے گا, ابھی تو آغا جی نے بڑی اچھی چائے پلائی. چائے دی گھر والوں نے مجھے, بڑی پتلی سی چائے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ اتنی پتلی چائے آپ کو پتہ ہے میں نہیں پیتا, یہ کیوں پتلی؟ انہوں نے کہا جی دودھ ایسا. میں نے کہا گوالے سے ملوا دیں مجھے, میں اس سے پوچھ لوں کیوں ایسا دودھ ہے, پیسے پورے دیتے ہیں تو دودھ پتلا کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دودھ پتلا کیوں؟ اس نے کہا شاہ جی مجبوری ہے. میں نے پوچھا کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا جی میں 2 من دودھ لیتا تھا, 20 گھروں میں دیتا تھا. اب دودھ وہی 2 من ہے, گھر 40 ہو گئے ہیں. میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا. میں نے کہا تیرے اخلاق کے صدقے جاؤں. یعنی اتنی ملاوٹ ہے. تو آپ توجہ فرمائیے گا, میں حیات پہ آ گیا ہوں. عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تحریک انصاف کی وجہ سے. اگر کوئی دوست انصافین بیٹھا تو معاف کر دیں. آپ کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا. نہیں, قرآن سے پوچھو عذاب کیوں نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرا حبیب مجھے زیب نہیں دیتا کہ تو بھی ان میں ہو اور میں ان پہ عذاب بھیجوں. اس کا مطلب ہے کہ عذاب نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ اب بھی ہیں. ہم نے اس رسول کو مانا ہی نہیں جو تھا, ہم اسے مانتے ہیں جو ہے. اور وہ اب بھی آوازیں دیتا ہے, آ جاؤ میں تمہیں زندگی دیتا ہوں, مسجد میں آ جاؤ, مجلس میں آ جاؤ, میرے نواسے کی تعزیت کرنے آ جاؤ, میں تمہیں زندگی دیتا ہوں. اور وہی رسول فرماتے ہیں, آپ کا زیادہ وقت نہ لوں, من مات علی حب آل محمد مات شہید. جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید کے معنی ہیں نہ بھائی نہ. شہید کے معنی زندہ کے نہیں, شہید کے معنی ہے گواہ. ہاں, اگر زندہ کہنا ہوتا تو کہتے من مات علی حب آل محمد مات حیا, وہ زندہ ہے. نہیں, فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید ہے, گواہ. اور یہاں بڑے بڑے عہدوں والے حضرات بیٹھے ہیں, انہیں گواہ سمجھ آ جائے گا. ہر زندہ گواہ نہیں ہوتا, مگر ہر گواہ زندہ ہوتا. نہیں, آپ متوجہ نہیں. ہر زندہ گواہ نہیں, مگر ہر گواہ زندہ ہے. جو آج یہاں تعزیت کرنے آئے ہیں
وہ زندہ بھی ہیں گواہ بھی ہیں. جو نہیں آئے وہ اپنے گھر میں زندہ تو ہے مگر گواہ نہیں ہے. میرے رسول نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ زندہ نہیں گواہ ہے. یہاں روک لوں گا ذرا. میں نے پوچھا سرکار کس پہ گواہ ہے؟ فرمایا جو ہے نا اس پہ گواہ ہے. بس اگر یہ سمجھ لیں کہ آپ کی والدہ پہلے گھر میں مجلس کرواتی تھی اور یہیں سن لیتی تھی, اب انہیں جسم کے زندان سے رہائی دے کے گواہ بنا دیا گیا ہے. ایک ہی وقت میں جہاں چاہیں سنیں, کیونکہ بغیر استثناء کے بغیر ایکسیپشن کے وہ گواہ ہیں. پھر مجھے کہنے کی اجازت دو, جس رسول کی اولاد کی محبت میں مرنے والے حاضر ناظر ہیں, وہ رسول خود حاضر ناظر نہیں, وہ خود بھی حاضر ہیں, وہ ناظر ہیں اور زندگی عطا کر رہے ہیں. ان کے دروازے پہ آئے وہ زندگی عطا کر رہے ہیں, ان کی محبت زندگی عطا کر رہے ہیں. اور ایک فکرہ کہوں گا, اس پہ آپ کے تدبر کی ضرورت ہے, تفکر کی ضرورت ہے. ان لوگوں سے بچو جو کہتے ہیں سوچنا نہیں, جنہوں نے قدغن لگا دی نا آپ کی سوچ پہ کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے. تو بھائی دماغ صرف آپ کو ملا ہے, ہمیں سوچنا نہیں ہے. ہر بندے کا حق ہے وہ سوچے, وہ تدبر کرے. میں تدبر کے لیے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں, اس کی وضاحت نہیں کروں گا, اپنی فکر سے سوچئے گا کہ زندہ کی محبت خود بھی زندہ رہتی ہے اور محبت کرنے والے کو بھی زندہ رکھتی ہے. اپنے کہا زندہ کی محبت خود بھی زندہ رہتی ہے, محبت کرنے والے کو بھی زندہ رکھتی ہے, اور مردہ کی محبت خود بھی مر جاتی ہے اور محبت کرنے والے کو بھی مار دیتی ہے. تو مشورہ دوں گا کہ محبت ان سے کر جو کل بھی زندہ تھے, جو آج بھی زندہ. اور اگر وہ موت کا وقت مقرر ہے, بندے اتفاق نہیں کریں تو نہ کریں. لیکن ایک روایت پڑھ کے میں بات تمام کر رہا ہوں. ابو بصیر بیٹھے ہیں میرے مولا کے سامنے اور ان کے چہرے کے رنگ پیلا پڑ گیا, زرد پڑ گیا. مولا نے پوچھا ابو بصیر کیوں, خوف طاری ہے تیرے چہرے پہ؟ کہنے لگے مولا موت یاد آتی, میں فوت ہو جاؤں گا. مولا نے فرمایا تم نے کون سا پہلی بار فوت ہونا؟ ہاں. ابو وزیر کہنے لگے مولا میں پہلی بھی فوت ہوا تھا. ہاں تم پہلے فوت ہوئے تو تم یاد نہیں ہے, پہلے بھی تم ایک اندھیرے میں تھے, وہاں سے تم فوت ہوئے دنیا میں آ گئے, پھر یہاں سے فوت ہو جاؤ گے آخرت میں چلے جاؤ. فرق صرف اتنا ہے جب تم شکم مادر سے فوت ہو کے دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے, تمہارا استقبال کرنے والے ہنس رہے تھے. لیکن جب دوسری بار تم فوت ہوگے تم خاموش پڑے ہوگے, تمہیں رخصت کرنے والے روئیں گے, تمہارا استقبال کرنے والے خوش ہوں گے. توجہ فرمائیے, تمہارا استقبال کرنے والے, آخری فکر ہے یہ, تمہارا استقبال کرنے والے خوش ہوں گے. ابو بصیر کہنے لگے مولا وہاں بھی کوئی استقبال کرے گا؟ فرمایا ہاں استقبال کریں گے. مولا کون؟ فرمایا جن سے تم زندگی میں محبت کرتے ہو وہ تمہارا استقبال کریں گے اور خوش ہوں گے. اب یہ مرضی آپ کی ہے کہ آپ نے استقبال جہنم میں کروانا ہے یا جنت میں کروانا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی ایسے گزاریے جیسے وہ گزار گئے ہیں جنہیں زندگی گزارنے کا نمونہ بنایا, اور انہوں نے زندگی ایسے گزاری, صعوبت برداشت کر لی, تکلیف برداشت کر لی, گھر دے دیے, اولاد دے دی, اللہ کے دین سے محترم انہیں بھی نہیں سمجھا جن کا قدم کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں آتا. تو پھر ان کے طریقے پہ زندگی گزاری. چونکہ ایک مرحومہ کے درجات کی مجلس ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اچھی بیٹی ہی اچھی ماں ہوتی ہے. ہاں اچھی بیٹی اچھی ماں ہوتی ہے.
لیکن یہ اچھی بیٹی آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ اچھی بیٹی بھی میرے آقا نے سکھایا، ورنہ اس سے پہلے تو بیٹیاں زندہ دفن ہیں۔ بس ملت مسلمہ سوچے کہ جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے ہر مقام پر بیٹی کی عزت کا درس دیا۔ ایک روایت پڑھوں گا آخر میں تاکہ مرحومہ کے درجات بلند ہوں، ایک تو آنسو آ جائیں۔ شہید اعظم میرے مولا حسین جب انگنت زخموں کے ساتھ کربلا کی ریت کے ایک ٹیلے پہ تشریف فرما تھے تو کربلا کے دشت میں ایک عیسائی تاجر جو خوشبوئیں بیچتا تھا جس کا نام کیس تھا وہ داخل ہوا۔ اسے خوشبو آئی، اس نے ایک شامی سپاہی سے پوچھا کہ میں خوشبوئیں بیچتا ہوں، میرے علاوہ بھی کوئی خوشبوؤں کا تاجر یہاں ہے؟ وہ شامی سپاہی کہنے لگا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کہاں؟ اس نے کہا وہ جہاں فوجوں کے درمیان جہاں سپاہیوں نے گھیرا بنایا ہوا ہے، دائرہ بنایا ان کے درمیان ہے۔ وہ کیس پوچھنے لگا کیا وہ لوگ اس سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ شامی سپاہی نے کہا یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ بانٹنا چاہتا ہے، یہ چھیننا چاہتا ہے۔ کیس کہنے لگا کیا میں اس تاجر سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہ جانا ملنے، ان کے سروں پہ خون سوار ہے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ کیس کہنے لگا نہیں، خوشبو اتنی نایاب ہے، اس کے حصول میں مارا جاؤں تو مجھے زندگی کا مقصد مل جائے۔ یہ گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے رستہ بناتا بناتا میرے زخمی مولا کے قریب پہنچ گیا۔ جب قریب پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں آ رہی، یہ اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لہو سے آ رہی۔ قریب جا کے کہنے لگا آپ کوئی نبی ہیں؟ نبی ہیں آپ کوئی؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے لہو سے آتی۔ مولا نے فرمایا نہیں، میں نبی نہیں، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ کیس کہنے لگا پھر اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزرا جس نے اعلان نبوت کیا تھا۔ مولا حسین فرماتے ہیں اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ وہ کیس عیسائی تھا اور چاروں طرف دیکھ کے کہنے لگا جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ مولا نے فرمایا میں نشانیاں بتا دوں؟ بیٹی کی عزت دیکھیے۔ کہنے لگا جی بتائیے۔ مولا نے فرمایا وہ مباہلہ میں گئی تھی۔ کہنے لگا جی تشریف لائی تھی، ہمارے بڑوں نے عزت کی، جزیہ دیا، واپس بھیج دیا۔ سرکار نے فرمایا میں اسی فاتح مباہلہ کا بیٹا۔ مولا کے پیروں پہ گر پڑا، کہنے لگا مولا کلمہ پڑھوا دے۔ فرمایا تیرا میرے پیروں پہ گرنا ہی تیرا کلمہ ہے۔ کہنے لگا مولا اجازت دیں میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں اور شہید ہو جاؤں۔ فرمایا نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی، اب مزید شہید نہیں، جلدی کر کربلا سے نکل جا۔ کہنے لگا مولا پھر میری بخشش تو نہ ہو؟ فرمایا تجھے بخشش کا یقین نہیں آتا تو یہیں تمہیں اپنی ماں کی آواز سنوا دوں، وہ یہی موجود ہے۔ کہنے لگا نہیں مولا آپ نے فرما دیا، یقین ہو گیا۔ روتا ہوا واپس پلٹا۔ اب بیٹی کی عزت دیکھیے اور اسی پہ میں آپ کو سلام کروں۔ روتا ہوا واپس پلٹا۔ مولا نے فرمایا کیس ذرا پلٹ کے آ۔ کیس پلٹ کے آیا۔ میرے مولا نے اپنی زخمی انگلی سے ایک یاقوت کی انگوٹھی اتاری، فرمایا یہ انگوٹھی لے جاؤ۔ کہنے لگا مولا آپ نے شہادت کی اجازت تو دی نہیں، میں اس انگوٹھی کو کیا کروں؟ فرمایا تیرا دور کا سفر تھا، بڑی گرمی تھی، تمہیں یاد نہیں رہا حالات کی وجہ سے، جب تو گھر سے چلا تھا تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے، اس نے کہا تھا بابا جب پلٹ کے آئیے تو میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لائیے، یہ انگوٹھی میری طرف سے دے کے اسے کہنا سکینہ کے بابا نے بھیجی۔ بس کبھی کبھی شیعہ مسلمان کربلا کی طرف رخ کر کے اتنا کہہ دیا کرو مولا آپ نے آخری وقت میں عیسائیوں کی بیٹیوں کے لیے یاقوت کی انگوٹھیاں بھیج دی، مگر جب آپ کی بیٹی آپ کو ملنے آئی تھی کنڈے بند تھے مگر در کھینچ لیے گئے۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ دعا ہے کہ ذکر کا رب آغا جی کی والدہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں جواری رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق فاطمہ الزہراء و ابیہا و والدہا